السلام علیکم دوستو، آپ میں سے شاید ہی کوئی ایسا فرد ہو جو جماعت احمدیہ یا قادیانیوں کے بارے میں نہ جانتا ہو۔ یہ وہ مذہب ہے کہ جس کی بنیاد مرزا غلام احمد قادیانی نامی ایک شخص نے سن 1889 میں رکھی تھی، جو ہندوستان کے ایک گاؤں قادیان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس آدمی نے پہلے مجدد، پھر تمثیل مسیح، پھر مسیح موعود، پھر امام مہدی اور بعد ازاں نبوت کے دعوے بھی کیے۔ دوستو، یہ آدمی سن 1908 کے دوران پیچش کی بیماری میں مبتلا ہو کر بیت الخلا میں ہی اپنے انجام کو پہنچا، لیکن اپنے پیچھے اپنے ماننے والوں کے لیے جہنم کی ایک راہ ہموار کر گیا۔ پاکستان کے آئین میں مرزا غلام احمد قادیانی کے پیروکاروں کو کافر قرار دیا گیا ہے، جس کی وجہ قادیانیوں کا عقیدہ ختم نبوت پر یقین نہ رکھنا ہے، جو دین اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ آج مرزا غلام احمد قادیانی کے پیروکاروں کی یہ جماعت دنیا بھر میں پھیل چکی ہے۔ پاکستان میں ان لوگوں کی ایک بڑی تعداد آباد ہے۔ پنجاب کا شہر ربوہ آج دنیا بھر میں پھیلی قادیانیت کے مرکز کا درجہ رکھتا ہے۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں قادیانیوں کی عبادت گاہیں قائم ہیں۔ MTA کے نام سے ایک ٹی وی چینل بھی جماعت احمدیہ کی جانب سے دنیا بھر میں نشر کیا جاتا ہے۔ دوستو، یہ سب تو وہ باتیں ہیں جو شاید آپ جانتے ہوں، لیکن ایک عام آدمی کو شاید اس بات کا علم نہ ہو کہ قادیانی جماعت میں بھی بہت سے فرقے پائے جاتے ہیں، جن میں کوئی معمولی سا اختلاف نہیں، بلکہ قادیانیت کے یہ تمام فرقے ایک دوسرے کو نہ صرف گالیاں دیتے ہیں، بلکہ یہ اپنے سوا دوسرے مرزائی فرقوں کو کافر بھی کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کو قادیانی مذہب کے چند ایسے ہی فرقوں کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے۔ احمدیہ۔ دوستو، قادیانیوں کا سب سے پہلا اور بڑا گروہ احمدی یا مرزائی کہلاتا ہے۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نعوذ باللہ ایک نبی تسلیم کرتا ہے اور خود کو مرزا غلام احمد قادیانی کا حقیقی جانشین کہتا ہے۔ یہ لوگ عقیدہ ختم نبوت پر یقین نہیں رکھتے۔ موجودہ دور میں اس گروہ کا سربراہ مرزا مسرور احمد ہے، جو قادیانی مذہب کا 5واں نام نہاد خلیفہ کہلاتا ہے۔ دنیا کے بہت سی ممالک میں اس گروہ کے بڑے بڑے مراکز قائم ہیں، جہاں اس عقیدے کے ماننے والے لوگوں کی بڑی تعداد آباد ہے۔ قادیانی جماعت اپنی ان بیرون ملک رہائش پذیر پیروکاروں سے چندے یا بھتے کی مد میں ایک بھاری رقم وصول کرتی ہے، جسے جماعت احمدیہ کی تبلیغ و فروغ کے لیے اور ان کے مذہبی پیشواؤں کی عیش و عشرت سے بھرپور زندگی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ لاہوری گروپ۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والوں کا دوسرا بڑا گروہ ہے۔ غلام احمد قادیانی اور اس کے دوسرے خلیفہ حکیم نور الدین کے زمانے تک قادیانیت میں صرف ایک ہی جماعت تھی، لیکن سن 1914 میں حکیم نور الدین کے مرنے کے بعد اس جماعت کے سب سے سینئر ممبر مولوی محمد علی کا خیال تھا کہ اب خلافت اسی سونپ دی جائے گی، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی کے خاندان کے افراد اور کچھ مریدوں نے اس کے نوعمر بیٹے مرزا محمود کو قادیانی جماعت کی خلافت کی گدی پر بٹھا دیا۔ محمد علی اس بات پر ایسا ناراض ہوا کہ وہ اپنی حواریوں سمیت لاہور چلا آیا۔ یہاں اس نے قادیانیوں کے دوسرے فرقے یعنی لاہوری گروپ کی داغ بیل ڈالی۔ دوستو، یہ لڑائی سراسر اقتدار اور ہوس دولت پر مبنی تھی، جس میں کوئی نظریاتی اختلاف نہ تھا۔ بعد ازاں ان دونوں فریقین نے نہ صرف ایک دوسرے کے خلاف سخت ترین کتابیں لکھیں، بلکہ ایک دوسرے کو کافر تک قرار دیا۔ لاہوری گروپ کی جانب سے قادیانیوں کے تیسرے خلیفہ مرزا محمود کی رنگین زندگی اور جنسی بیرا روی پر خوب کیچڑ اچھالا گیا، تو اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے اس گروہ نے اپنے عقائد میں بھی چند معمولی سی تبدیلیاں کر ڈالیں۔ تاہم پاکستان کے آئین میں یہ دونوں ہی جماعتیں کافر اور غیر مسلم ہیں۔ جماعت احمدیہ اصلاح پسند۔ جماعت احمدیہ اصلاح پسند قادیانیت کا ایک نیا فرقہ ہے، جسے عبدالغفار جمبا نامی ایک آدمی چلا رہا ہے۔ یہ آدمی جرمنی میں رہائش پذیر ہے۔ چونکہ قادیانی عقیدہ ختم نبوت پر یقین نہیں رکھتے، اور اسی بات سے فائدہ اٹھا کر اس آدمی نے جھوٹا دعوی نبوت کیا، اور آج کل قادیانیت کے جھنڈے تلے ایک نئے مذہب کی داغ بیل ڈالنے میں مصروف ہے۔ جماعت احمدیہ المسلمین۔ دوستو، یہ بھی قادیانی جماعت کا ایک نیا فرقہ ہے، جس کا نام جماعت احمدیہ المسلمین ہے۔
اس فرقے کا بانی ظفر اللہ دیمن نام کا ایک شخص ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ یہی وہ آدمی ہے جسے صحیح معنوں میں جماعت احمدیہ کی خلافت ملی ہے، اور یہ اور اس کی جماعت ہی سچے احمدی ہیں۔ سرسبز احمدیت یہ قادیانیوں کا ایک بڑا اور معروف فرقہ ہے، جسے ایک قادیانی فرد مرزا رفیع احمد نے قائم کیا تھا۔ یہ شخص قادیانیت کے باقی تمام فرقوں کی نہ صرف تکذیب کرتا تھا بلکہ انہیں کھلے عام گالیاں بھی دیا کرتا تھا۔ سن 2004 میں سرسبز احمدیت کا یہ بانی اس دنیا سے چلا گیا۔ حالیہ دنوں میں اس فرقے کی سربراہی چودھری غلام نامی ایک آدمی کے ہاتھوں میں ہے۔ جماعت صحیح الاسلام جماعت صحیح الاسلام نامی یہ جماعت قادیانیت کا ایک نیا فرقہ ہے، جس کی قیادت منیر احمد عظیم نامی ایک آدمی کر رہا ہے۔ اس آدمی کے مطابق یہی قادیانیوں کا سچا اور صحیح خلیفہ ہے۔ یہ آدمی یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ احمدیت کے 5ویں خلیفہ مرزا مسرور کی جانب سے اس پر اور اس کی جماعت پر شدید ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں۔ منیر احمد عظیم نامی یہ آدمی بھی باقی تمام قادیانی فرقوں کو غلط اور خود کو صحیح کہتا ہے۔ جماعت احمدیہ حقیقی اس نئے فرقے کا بانی ناصر احمد سلطانی نام کا ایک آدمی ہے، جو خود دعوی نبوت کرتا ہے اور اپنے علاوہ باقی تمام قادیانی فرقوں کو کافر و منافق کہتا ہے۔ بہت سی سابق قادیانی افراد کی ایک بڑی تعداد اس فرقے میں شامل بھی ہو چکی ہے۔ انوار الاسلام دوستو، انوار الاسلام نامی اس قادیانی فرقے کا تعلق سب کانٹیننٹ پاک و ہند سے نہیں بلکہ افریقہ کے ملک نائجیریا سے ہے۔ اس فرقے کا بانی حاجی عبد الکریم نامی ایک سیاہ فام شخص ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک یہ لوگ جماعت احمدیہ مرزا مسرور کے گروہ سے ہی منسلک تھے، لیکن بعد ازاں انہوں نے اپنے ایک نئے فرقے کی بنیاد ڈالی۔ اس وقت قادیانیوں کے 5ویں خلیفہ مرزا مسرور اور حاجی عبد الکریم کے درمیان اس فرقے کو لے کر ایک قانونی جنگ چل رہی ہے۔ دوستو، چونکہ جماعت احمدیہ عقیدہ ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتی، اس لیے اس جماعت میں آئے دن ہر ایرا غیرہ اٹھ کر دعوی نبوت کر دیتا ہے اور اپنے ارد گرد پیروکاروں کی ایک مختصر سی جماعت بھی جمع کر لیتا ہے۔ لیکن یہ قادیانیت میں جنم لینے والے چند بڑے فرقوں کا احوال ہے، جن کے ماننے والوں کی تعداد لاکھوں نہیں تو ہزاروں میں ضرور ہے۔ لیکن ہم آپ کو ایک بار پھر یہ بتاتے چلیں کہ آئین پاکستان کی رو سے یہ تمام کے تمام ہی فرقے کافر اور غیر مسلم ہیں، جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ارے فرینڈز، 1 منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ